بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ ہمارے لیے کچھ مہینوں کو بڑی کمائی کا مہینہ بنا دیا، اس میں نفع کو بڑھا دیا۔ اس لیے رمضان میں کوئی نفل پڑھے تو کیا لکھا جائے گا ثواب میں؟ اور آپ حضرات بھی متوجہ رہیں، سوال کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ متوجہ رہیں۔ ذہین آدمی ذہن سے کہیں اور ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ بیان تو میں سنتا ہی ہوں، اب یہی تو بیان کریں گے کہ رمضان میں ریٹ بڑھا دیا گیا، بھاؤ بڑھا دیا گیا، نیکی تھوڑی سی کرو زیادہ ملنے والی ہے، اجر بڑھایا گیا، یہی تو بیان کریں گے تو میں جانتا ہوں، اس لیے میں کچھ اور سوچوں۔ ایسا آدمی اکثر محروم رہتا ہے، اور جو اپنے کو محتاج سمجھ کر سنتا ہے کہ بات میرے اللہ کی ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کی ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دین کی ہو رہی ہے، اس لیے کوئی بات چھوٹی ہے ہی نہیں، کہ چاہے کہنے والا کتنا بھی چھوٹا ہو۔ گورنمنٹ کی کوئی اسکیم آتی ہے، قانون بنتا ہے، وہ قانون بنتا ہے تو کیا آتا ہے؟ جی آر بولتے ہیں اس کو، تو کوئی نہیں پوچھتا ہے اعلان کرنے والا کون ہے، گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہے، بس مان لینا ہے۔ تو دین کی بات کہنے والا کون ہے، اس سے مطلب نہیں، کس کی کہہ رہا ہے، اس لیے غور سے سننے والے کو نفع ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں سچا طالب بنائے اور عظمت کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بزرگ کو میں نے دیکھا ہے، جلدی ابھی انتقال ہوا چند سال پہلے، بڑھاپا آ گیا تھا اور کسی کے گھر گئے تھے، وہاں کوئی کتاب رکھی تھی، انہیں پڑھنا شروع کیا، ایک دم بوڑھے ہو گئے، تو ایسے کتاب کو پڑھ رہے تھے، ایسے بیٹھ کر، یہ دیکھ رہے ہیں ایک دم سیدھے، جبکہ بڑھاپے میں ایسا ہو جاتا ہے آدمی، لیکن ایسے بیٹھے اور تھوڑا سا ایسے کتاب کی طرف جھکے ہوئے تھے، اور دونوں ہاتھوں میں کتاب تھی۔ میزبان آئے، انہوں نے دیکھا کہ ایسے بیٹھے ہیں تو پیچھے لا کے تکیہ رکھا تو ہٹا دیا، پھر لا کے نیچے رکھا تکیہ کہ اس پر رکھ کے پڑھیے تو بھی ہٹا دیا۔ ابھی مسئلہ مت بتا دیجیے کہ تکیہ لے لینا چاہیے، وہ ایک الگ بات ہے، اگلی بات سنیے آپ۔ بعد میں پوچھا کہ حضرت راحت مل جاتی ہے آپ کو، کتاب بھی رکھ لیتے، تو آپ نے ہاتھ میں لے کے رکھا۔ انہوں نے کہا دینی کتاب کو جتنی عظمت کے ساتھ پڑھیں گے، اس کا جتنا زیادہ اکرام کریں گے، اس کے حساب سے اتنا نفع ہوگا۔ ہم تو ابھی بھی ٹیک لگا کے پڑھتے ہیں، قرآن بھی ٹیک لگا کے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں سمجھتے ہیں کچھ نہیں ملتا، وہ دیکھتے ہیں کہ میری بات سننے کے لیے یہ کتنا بےتاب ہے اور کس انداز سے سن رہا ہے، اور یہی نفع کا ذریعہ بنتا ہے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ شرابی تھے پہلے، ارے ہے کسی کے علم میں؟ شرابی تھے، ہر وقت شراب میں مست رہتے تھے، لیکن راستے میں ان کو قرآن کا ٹکڑا مل گیا، تو اس کی تو تفصیل ہے، بڑے عظمت کے ساتھ اس کو دھو اس سے صاف کرنا، عطر لگانا لکھا ہوا ہے، تو اس وقت ولی بنا دیے گئے۔ بعضی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ وہ جدھر سے گزرتے تھے ادھر کتا پاخانہ نہیں کر سکتا تھا، اس کو پھیر دیتے تھے اللہ تعالیٰ، یہاں نہیں میرا ولی گزرتا اس راستے سے۔ ہم نے کتاب میں سب باتیں اس طرح سے سنا ہے۔ اب حوالہ تو میری لائبریری میں آ کے پڑھو کتاب، بہت ہی حوالہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ دین کی بات عظمت سے سنی جائے، اور عظمت والا مہینہ آ رہا ہے۔ کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ رمضان کبھی آئے گا؟ ابھی رجب شروع ہوا اور شعبان آئے گا، اس کے بعد رمضان آئے گا، لیکن دعا بتائی گئی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی رمضان کی تیاری تم رجب سے شروع کرو، اب یہ تمہاری تیاری کا موقع ہے، تم 2 مہینہ تیاری کرو۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ رمضان اعزاز اکرام اور اس سے نفع اٹھانے کے لیے، اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے 2 مہینے پہلے سے تیاری کرنی ہے۔ اور ہم تو تاجر آدمی ہیں، ریڈی میڈ کے کاروبار والے، جہاں دیکھ لو بھی ریڈی میڈ کے کارخانوں میں، جہاں ہول سیلر کے پاس بکنگ ابھی کرو، 2 مہینے کے بعد مال ملے گا، سیزن کا مال 2 مہینے کے بعد۔
دیوالی آئی، بکنگ ابھی کر لو 2 مہینے پہلے. سورس لگانا پڑتا ہے، اگر 1 مہینہ لیٹ پہنچے تو بھائی فلاں نے بھیجا ہے. ارے صاحب کہاں سے دوں گا، میرے پاس اتنا آرڈر ہے میں آپ کو دے ہی نہیں سکتا. 2 مہینے پہلے تیاری کرو. تو ہمارے مزاج کو اللہ جانتا ہے، اس لیے 2 مہینہ تیاری میں. 2 مہینے میں یہ کچھ سست بھی رہے گا تو بھی دھیرے دھیرے کچھ تو تیاری ہو ہی جائے گی، کیونکہ ہماری عادت کیا ہے، دین کا کام کل کریں گے، عمل بعد میں کریں گے، 3 دن کے بعد کریں گے. ابھی رجب ہی تو شروع ہوا ہے، ابھی تک تو دھیان بھی نہیں تھا کہ تیاری کرنا ہے. اب دھیان شروع ہوا تو شام تک پھر اپنی مشغولی میں رہیں گے. ارے آج تو کچھ ہوا ہی نہیں، کل کریں گے. کل کرتے کرتے یہ اتنا ٹلے گا کہ رمضان آ جائے گا. تو ہمیں تیاری 2 مہینے کے لیے دی گئی، 2 دن کم ہو گیا. 2 مہینے میں کیا ہو گیا، 2 دن کم ہو گیا. گویا 2 مہینے کی جو تیاری تھی اس میں 2 دن ہم پیچھے ہو گئے. تھوڑا سا فاسٹ چلنا پڑے گا تیاری کے لیے، کرنا پڑے گا نا. اچھا تیاری کیا ہے؟ تیاری کیا، کپڑے خرید لیے جائیں، ٹوپی لے لی جائے، اور کیا کہتے ہیں جوتا چپل لے لیا جائے. بہت سے لوگ بولتے ارے شکیل بھائی تم بھی کمال کرتے ہو. ارے میں نے کہا میں کمال کہاں کرتا ہوں، مجھے تو نہیں آتا کمال. بولے ایسی باتیں کرتے ہو کہ کوئی بات ہوئی. ارے ایک دم لاسٹ میں آتا ہے، اچھی اچھی ڈیزائن جو لیٹسٹ لاسٹ میں آتی ہے. 2 مہینہ پہلے جائیں گے تو پرانا نہیں خریدیں گے. لوگ میلوں کے شو روم سے خریدنے کے کہ پہلا مال وہاں آتا ہے. آج تک کوئی بتا دے کسی پہننے والے کو کہ تم نے مل سے پہلا مال پہلی لاٹ کا پہلا پیس سلایا اور تم کو کسی نے پڑھ کو انعام دیا تو مجھے بتا دو. یہ تمہاری بیوقوفی کی بات ہے، زیادہ پیسے دے کے مہنگے کپڑے خریدنا. کل اس کی کاپی ہوئے گی، بازار میں بہت سارا آئے گا، سستا سلا لینا. حساب اللہ کو خرچ کا بھی دینا ہے. کوئی کہے میری عادت ہے، عادت بدلنے کا نام ایمان کی سطح بلند ہوگی تو عادت بدلے گی، اور نیچے جائے گا تو عادت پہ جیے گا. چاہے جو عادت ہو، اپنی عادت کے بدلنے کا نام ہی ہے ایمان. کفر کو دھو دینے کا نام ایمان ہے. پر ایمان میں آ گئے تو کب کیا کرنا یہ سوال شروع ہوتا ہے. ہم مالک نہیں ہیں پیسے کے، ہم مالک نہیں ہیں. یہ تو اللہ نے امانت دیا ہے. آج نہیں ہے، جب کل نہیں تھا تو نہیں پہنتے تھے تو نہیں چلتا تھا، لیٹسٹ نہیں پہنتے تو نہیں چلتا تھا. کہاں گئی عادت تمہاری؟ آج دے دیا تو منمانا خرچ. تیرے جیب میں پیسے ہیں، جو چاہے لیا، جتنا چاہے لیا، جیسے چاہے لیا. یاد رکھو کہاں خرچ کیا اس کا حساب دینا پڑے گا. اور کل فضائل کی کتاب میں پڑھا گیا ہے کہ اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے اللہ نے مال دیا ہی نہیں ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس کھجوریں تھیں، کہ اتنی کھجوریں کیا کرے گا؟ حدیث کا مفہوم ہے یہ، کہ کام آئے گی، رکھ رہا ہوں اس کو کھاؤں گا. کہ سب بانٹ دے، کل اللہ پھر دے دے گا. یہ مال اپنی ذات پہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہ آپ سمجھے کہ جا کے سب بانٹ دیں. یہ مسئلہ تو آپ کسی سے پوچھئے کہ سب بانٹتے تو پھر زکوٰۃ کیوں فرض ہوتی؟ خلاصہ یہ اپنی ذات پر کم سے کم لگاؤ. تو اب اگر ہمیں اپنی ذات پر خرچ کرنے کی عادت ہے تو یہ رجب آیا ہے، عادت بدلے. کیونکہ رمضان کا استقبال کرنا ہے، عادت بدل کر. سونا، جاگنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، لوگوں کے ساتھ رہنا، بولنا اور سننا، اور کمانا اور خرچ کرنا، یہ سب دیکھا جائے کہ ہم کہاں ہیں. ہمیں رمضان تک ہم کو کہاں کتنی تیاری کرنا ہے، کہاں شریعت سے کتنے ہٹے ہوئے ہیں، یا شریعت کے مطابق بھی کرتے ہیں. تو جیسے ہمیں دنیاوی ترقی کا خیال رہتا ہے ویسے دینی ترقی کیا؟ دینی ترقی کیا؟ تلاوت روز آدھا پارہ کرتے تھے، اب کتنی کریں گے؟ تسبیح اتنی پڑھتے تھے، اب کتنی پڑھیں گے؟ یعنی ہر چیز میں ہم اپنے آپ کو تیار کریں. یہ صرف یہ تیاری نہیں ہے. اب اصل تیاری سنو. اصل تیاری یہ ہے کہ اپنے دل کو ایسا بنا دیں کہ شعبان میں ہی اللہ مل جائے.
اور رمضان میں تقوی کے اوپر اللہ کی محبت کا نور غالب ہوتا چلا جائے، اللہ کی محبت غالب ہوتی چلی جائے۔ یہ 2 مہینہ متقی بننے کے لیے ہے۔ وہ تو بات آگے کپڑے خریدنے کی، وہ ابھی جلدی سے جلدی کرا ڈالو سب۔ کل مت کرو۔ میرے ٹیلر کو کل میں نے کہہ دیا اب رمضان تک تجھے کپڑا سلنے کو نہیں دوں گا۔ ہاں آپ لوگ دے دیں گے ہدیہ تو رکھ لوں گا، لیکن دوں گا نہیں۔ میرا ہو گیا رمضان کا کپڑا۔ ہم نے کہا میرا تو ہو گیا عید کا کپڑا، اب تو پریشان نہیں، بابا بیچ میں بھیج دیں گے، نہیں کوئی دے گا تو رکھ لیں گے رمضان کے بعد۔ میرا رمضان کا کپڑا سل گیا، اور رجب کے آنے سے 1 ہفتہ پہلے سل کے تیار ہو گئے، اور ٹوپی میں نے کل لے لیا، اور باقی چیزیں تو کچھ لینا نہیں ہے۔ یہ رمضان آیا ہے، اصل تیاری جو ہے یہ سب میں الجھا کر کہ ادھر توجہ نہیں ہوتی، لاسٹ مومنٹ میں لے کے کھڑا کرتا ہے۔ تو وہ راتیں جو رمضان کی اللہ کی یاد میں گزرنا تھا، دن میں اللہ کے روزے رکھ کر روزے کی حفاظت کرنا تھا، بازاروں میں گھماتا ہے لے آ کے۔ کہاں گھماتا ہے؟ بازاروں میں۔ اور اس میں بھی ابھی آئے گا مضمون جب رمضان کا تو ہوگا چلتی ہے کیا تو، یہ سب آئے گا ابھی۔ ہاں ابھی وہ سب تو آج نہیں آئے گا، آج تو تیاری دوسری کر لیں۔ آیا کائے کا سیزن کائے کا آ رہا ہے؟ وہ متقی بننے کا سیزن آ رہا ہے۔ کائے کا بننے کا؟ جیسے مالدار کو مالدار بننے کے سیزن آتے رہتے ہیں، ایسے ہی رمضان متقی بننے کا سیزن آ رہا ہے۔ اور متقی کا مطلب اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے، اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے۔ جس نے رجب اور شعبان میں تیاری کیا، میری بات سے اتفاق ضروری نہیں ہے، میری بات سے اتفاق ضروری نہیں ہے، کر کے دیکھنا چاہے تو کر لیں۔ یہ 2 مہینے اگر اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑا تو رمضان میں صرف اللہ کی محبت میں گناہ چھوڑے گا، اللہ کا ڈر نکل جائے گا، میرے ایسے کریم مولا۔ اور ڈر کہاں لگے گا؟ جب گناہ کا موقع، ارے اتنا احسان کیا، اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی عطائیں کرتے ہیں، ان کو کیسے ناراض کر؟ تو پہلے ڈر ہوگا، بعد میں محبت ہوگی اگر تیاری ہوگی، ورنہ تو تیاری نہیں تو کچھ بھی نہیں، تیاری نہیں تو کچھ بھی نہیں، کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو گناہ کے چھوڑنے کی مشق کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ گناہ کے چھوڑنے کی مشق۔ ہم سب گناہ کرتے ہیں؟ کرتے ہیں۔ اپنے اپنے گناہ دیکھ لو، کیا کہیں، اپنے اپنے گناہ دیکھ لو۔ صلاۃ التوبہ پڑھو، گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے ایک ٹائم، رو اللہ سب سے توبہ کرتا ہوں، اور ایسا معاف کرنے والا ہے کہ اس کو دیکھتا نہیں کتنا گناہ کیا، کہتا سب معاف، چل۔ جہاں بندے نے کہا بہت 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 کتنا بھی بڑا ہوگا چلنا، میری رحمت سے بڑا تھوڑا ہی ہے، چل سب معاف کر دیا، اب تیاری میں لگ جا، اب مت کرنا، تو اب نہیں کریں گے، لیکن پھر ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ پھر ہو جائے گا۔ کریں گے نہیں، ہو جائے گا۔ کیا ہوئے گا؟ کریں گے نہیں، گو شیطان ہے کرائے گا وہ، تو پھر اسی وقت توبہ کریں گے، اے مجھے پھر ہو گیا، اے اللہ مجھے پھر ہو گیا، مجھے معاف کر دیجیے۔ تو یہ ہے رمضان کی تیاری۔ کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑ کر متقی بننا، یہ رمضان کی تیاری۔ ہم یہ تیار ہو جائیں کہ ہم ابھی سچی توبہ کر لیں گے، گناہوں کی معافی مانگ لیں گے، روز صبح طے کریں گے کہ یہ گناہ کرتا ہوں اور اب نہیں کروں گا، میرے اللہ میری مدد کر دیجیے۔ رات کو بستر پہ جائیں گے تو پھر توبہ کریں، تو روز کا ہی دستور بنانا چاہیے۔ پھر توبہ کر لیے، پھر معاف ہو گیا، اور پھر اللہ سے دعا مانگ کے سو گئے، روز کا روز نامہ اعمال صاف ہوتا رہا، متقیوں میں ہمارا نام لکھا گیا۔ اور یہ تقویٰ ٹوٹے گا، کیسے ٹوٹے گا، کب ہوگا، اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ اللہ نے توفیق دیا تو سب بیان ہوگا۔ مایوس نہ ہوں، پچھلا گزرا گزر گیا، آج تک کی گزری گزر گئی، مایوس نہ ہوں، طے کرنا اللہ بہت مہربانی تو ہے، رجب بھیج دیا، شعبان بھیج دیا، کا تیاری کرو۔ اس لیے سچی پکی توبہ، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے تو پھر فوراً توبہ، روز صبح میں بھی طے کرنا، اور رات کو سونے کے ٹائم معافی مانگ کر سونا۔ بس ابھی سے ہم متقی بننا شروع ہو جائیں گے۔ رمضان میں تو اللہ ایسی بارش کریں گے دل پر کہ نور ہی نور نظر آئے گا، رحمت ہی رحمت نظر آئے گی، محبت ہی محبت نظر آئے گی۔ اللہ ہم سب کو کامل تقویٰ عطا فرما دے آج سے اور ابھی سے، اور رمضان میں جس اولیاء صدیقین کی جو منتہا ہے وہاں تک اللہ عافیت سے پہنچا دے۔